بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ لوگ کو شور بچانا ہے، ہنگامہ کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ پنکھا ادھر کر دیجئے، گھما دیجئے، ہاں حضرت کی طرف. آپ لوگ کو جو کرنا ہے وہ کیجئے، مجھ کو جو کرنا ہے میں کروں گا. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بابو بھائی کہیں اور بلا بلا کے آپ کو سنائیں. کمیٹی والوں نے اتنی محنتیں کیا، مشقتوں کا سامنا کیا، پانی نہیں بھی ہو رہا ہے پھر بھی بفور انہوں نے انتظام کیا آپ لوگوں کے لیے، اور اس پہ آپ لوگوں کو کھجلی ہو گئی. جیسے لگے کہ طوفان آ گیا تھا، گھر گر رہا تھا تو جا کر کے چھت کے نیچے اپنا سر لگا دیا ہے پیلر کے طور پر. اور جب خطبہ پڑھا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب لوگ جو ہے ساگ خریدنے کے لیے بازار پہنچ گئے. اب آپ لوگ کو جو کرنا کیجئے. میں وہ درود شریف پڑھوں گا جو مولانا حضرات اسٹیج پہ نہیں پڑھتے ہیں، اتنا ٹائم ہی ان کے پاس نہیں رہتا ہے. وہی درود میں پڑھوں گا، 5 منٹ اسی میں لگ جائے گا. اور آپ لوگ ہنگامہ کیجئے تو کیجئے. مسئلہ آپ لوگ کو معلوم ہے اور پھر بھی احساس نہیں ہے کہ نکاح کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا تقریر سے پہلے کا خطبہ ہو، اس کا سننا واجب ہے. خاموش رہنا ضروری ہے. تو یہاں میں خطبہ شروع کیا تو ادھر الگ ہنگامہ ہو گیا. آپ لوگ نیک کام کرنے آتے ہیں، اس میں گناہ کیوں خریدتے ہیں؟ نیکیوں میں اضافہ نہ کرنا چاہیے. مائک والے بھائی سے کہوں گا آپ کے مائک کی سیٹنگ بہت لاجواب ہے، لیکن وہاں تک ساؤنڈ بڑھائیے جہاں تک سیٹی نہ مارے. ہاں آپ بڑھا دیجئے. مائک میں سٹ کے نہیں بولتا ہوں، کہیں کرنٹ مار دے یہیں پہ رہ جائیں، بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں مارے نہ مارے، ہاں بس یہیں پہ چھوڑ دیجئے. مائک اتنی اچھی سیٹنگ ہے، مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میرے جیسے کمزور آدمی سے آپ کو پرابلم کیا ہے کہ مشین پھٹ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر ہو کے بیٹھیے. بہت اچھا بجا رہے ہیں، آپ کی سیٹنگ اچھی ہے، ان کی جو سیٹنگ گڑبڑ ہو گئی ہے. ان لوگوں کی سیٹنگ ہے، سب اسپیشلسٹ ہیں نعت شریف کے. شہنشاہ ترنم جناب حبیب اللہ فیضی صاحب کو جو اللہ نے مقبولیت دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، شکر ہے. وہ جب پڑھتے ہیں تو ایک وارفتگی کا عالم ہو ہی جاتا ہے. اور جتنا آدمی لڑکا سب جنس والا 17-18 سال والا لہک رہا تھا، چہک رہا تھا، ایک مصرع کا معنی نہیں سمجھا. اور اعلیٰ حضرت سرکار کا کلام، ان کی کیا بات کہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جلدی نہیں سمجھتے ہیں جی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سننے کا ٹائم آیا، نہیں سمجھے، سننے کا اور سمجھنے کا، تو علاقہ خالی کر دیا. جانے دیجئے، جو گئے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. دیکھیے آپ کے مائک میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سمجھ گئے، نہ مجھ میں پرابلم ہے. ہاں سٹ کے اگر بولیں گے تو پرابلم ہی پرابلم ہے. آدھا کلو تھوک بھی اس میں گھسے گی، سمجھ گئے. اور پھر دوسرا کوئی آئے گا سٹا کے بولے گا تو انفیکشن بھی ہوگا. ہٹ کے بولنا چاہیے. مائک بھی خراب، سٹ کے بولیے گا تھوک گھسے گی اس میں، دوسرا آئے گا سٹے گا، انفیکشن ہوگا. اس لیے ہٹ کے ہی بولنا چاہیے. سیٹنگ ٹھیک ہے. آپ لوگ جب اتنا ہٹے ہوئے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں. مائک والے سے کیا ہے، بہر سنا ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں.
آپ لوگ جو یہ ریکارڈنگ والا سسٹم کیے ہیں، اللہ رسول کا خوف ہے کہ نہیں؟ یوٹیوب پہ بنانے کے لیے مسلمان ہیں تو خوف کیجئے، کوئی مولانا یا کوئی مفتی صاحب یا کوئی بھی فوٹو کھنچوا لے تو جائز نہیں ہوگا، حرام ہے فوٹو کھنچوانا بغیر عذر شرعی، وہ حرام ہی رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب تو کرتا ہے، تو شراب پینے والے سب پینے لگے تو کیا جائز ہو جائے گی؟ حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی۔ فوٹو کھینچنا بلا عذر شرعی یا کھنچوانا حرام تھا، حرام ہی رہے گا۔ مجبوری ہو، ضرورت ہو، آپ کھینچ سکتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیے، مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، ساری پھٹانی ختم ہو جائے گی۔ منموجی کرتے ہیں، اپنا اپنا دماغ لگاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے۔ فوٹو ہی کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام تر انسانوں کی ہر میدان میں رہنمائی فرما دیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو تسلیم کرنے کی، ماننے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس پرستی سے چھوڑ دیجئے۔ ایک فیضی صاحب گئے ہیں، دوسرے فیضی صاحب آ گئے ہیں، دو فیضی کے بیچ میں جو ہے ایک رضوی بھی ہے جی۔ اندلیب گلشن رسالت جناب ندیم رضا فیضی صاحب کی آمد ہو گئی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حبیب اللہ صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ہم سبوں کی مغفرت فرمائے، ہم سبوں کے والدین کریمین کی مغفرت فرمائے۔ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، آواز بند کرو، منہ سے مت بیٹھو، آواز بالکل آ گئے، خاموش رہو میرے بھائی۔ منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھیے۔ ایک جلسہ کرنے کے لیے کتنی محنتوں کا، کتنے مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، جلسہ کرانے والے جانتے ہیں، اور آپ لوگ کو پھر بلاتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، اس لیے وقت کی قدر کیجیے۔ کچھ اگر سیکھنے کا، سننے کا اگر شوق ہے، ذوق ہے، تو انشاءاللہ میں آپ تک پیغامات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چھوڑ دیجیے نظرت، وہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، جتنا نٹ بلٹو ڈھیلا ہے سب ٹائٹ ہوگا، وقت آنے دیجیے۔ سنیے، ہاں، جو لوگ بخیل ہیں وہ سخی ہو جائیں، جو لوگ پرابلم میں حسد کے مبتلا ہیں وہ فری مائنڈ ہو جائیں۔ اس کے بعد گفتگو سنیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطیب باوقار فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صدام حسین جامی صاحب سے اچھا خطاب آپ نے سنا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقبول خاص و عام فرمائے اور زبان میں اثر پیدا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہو۔ اور شروع میں آمین کہہ دیا، اس کے بعد کوئی آمین نہیں کہا۔ پرابلم ہے، یعنی آپ لوگ چاہتے ہیں مولوی جو ہے آگے نہ بڑھے، وہ پیچھے رہے۔ میں نے دعا کی، آپ نے آمین بھی نہیں کہا، جانے دیجیے۔ اور کئی ثناخانی رسول نے آپ کو سنایا، تقریر بھی آپ نے سن لیا۔ متکلم بے مثال حضرت اسرائیل صاحب جو ہیں، اسرافیل صاحب، میں جلدی سے اسرافیل نہیں کہہ رہا تھا، سمجھ گئے کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بس اسرافیل علیہ السلام جو ہوں گے نا، سب سے آخر میں وہی بچے رہیں گے۔ ایک بار سور پھونکیں گے حکم خدا سے تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور پھر تنہا بچ جائیں گے، پھر اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے وہ بھی انتقال کر جائیں گے۔ پھر اللہ کی جب مرضی ہوگی تو پھر اس فرشتہ کو اللہ زندگی دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے نکلیں گے، انہی کا نام ہے اسرافیل، ٹھیک ہے؟ اسرافیل مقرب فرشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جی۔ اسی نام کا ناظم اجلاس منبع اخلاص علامہ اسرافیل صاحب نے جو خون جگر پیش کیا ہے، آپ لوگ کو لگتا ہے مولوی ہے چلانے دو، ذرا مائک پہ اس طرح چلا کے دیکھے گا تب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر شاعر، ہر خطیب، ہر نقیب چاہتا ہے کہ جو سامعین آئے ہیں وہ خالی نہ جائیں،
سب کا دامن مرادوں سے بھر جائے، معلومات میں اضافہ ہو، نہ سامعین کی سماعت کمزور ہو، نہ ہمارا جلسہ کہیں سے ڈس بیلنس ہو۔ بڑی محنتیں کرتے ہیں لوگ، آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ بھی سنتے ہیں، بولنے سے زیادہ محنت سننے میں۔ اگر توجہ سے سنے تو ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہوں، سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں، دعائے سرکار گلزار ملت قبلہ میرے ساتھ ہے، اخبار پڑھ کے یوٹیوب فیس بک سے نہیں بولتا ہوں، دلیل کے ساتھ۔ ہماری جماعت کے ذمہ دار اکثر علماء کرام ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہیں، آج نئی بیماری چلی ہے، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ سن لیا، اسی آ کے بھجا دیا دلیل مانگیے تو کہے گا یوٹیوب پہ تھا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سننے میں زیادہ محنت ہے پڑھنے سے، تو ثواب بھی تو زیادہ ہے۔ آپ لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا آپ لوگ بالکل ریلیف میں رہیں، ریلیکس میں رہیں، آرام فرمائیں۔ میں خود سبحان اللہ کہوں گا، میں خود الحمدللہ کہوں گا، میں خود نعرہ لگاؤں گا، میں خود اس کا جواب دوں گا، ثواب بھی میں ہی لے لوں گا۔ اور آپ سے حشر میں ملاقات ہوگی تو پوچھوں گا کہیے اب کیا حال ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ جس نے اللہ کا نام لیا یہاں اس کا کیا مقام ہے، اور جو کوڑیا کی طرح بیٹھا رہا اس کا حال کیا ہے۔ میں کچھ جملے ایسے بولتا ہوں جو بالکل جلدی آپ سمجھ جائے، ڈکشنری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، الحمدللہ نہیں کہیں گے، تو کیا مقرری تقریر نہیں کر پائے گا؟ اللہ کا احسان ہے، قبرستان میں بھی تقریر کروں گا اور کر سکتا ہوں، لیکن سنی بیدار مغز کا جو قبر میں ہوگا وہ برداشت کرے گا، وہیں سے بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم سن نہیں پائیں گے، ہم سن نہیں پائیں گے۔ دیوانہ تو کہیں رہے گا، نبی کا نام سن کے تڑپ ہی جائے گا۔ ابھی جو آپ لوگ جلسہ کے نام پہ شعر سن رہے تھے اور چالو تھا، برسات ہو رہی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی ندیم رضا صاحب بھی پڑھنے کو باقی ہیں، اور ان سے پہلے میں جو ہوں بیچ میں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے صرف تقریر کرتا ہوں؟ الحمدللہ رمضان میں تراویح بھی سناتا ہوں الحمدللہ، اور سنیے نبی کی نعت بھی پڑھتا ہوں، بزرگوں کی منقبت بھی پڑھتا ہوں، اور اس تیور میں پڑھتا ہوں ندیم ہو چاہے حبیب ہو چاہے اسد اقبال ہو چاہے دلکش راجوی، پاکستان کا ویس رضا قادری ہو، اگر میری طرح پڑھنے کی کوشش کیا مطلب بھول جائے گا۔ اللہ اس تیور میں پڑھتا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا نہیں۔ یہ سب ماحول میں یہی لوگ پڑھتے ہیں، میں جب پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے ماحول بالکل اوکے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ماحول بنے گا نہیں، میں پڑھوں گا نہیں۔ آرام سے رہیے، آرام سے رہیے۔ میں ایک شعر سنا رہا ہوں، سنیے، اچھے اچھے اشعار آپ نے سن لیا ہے۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پہلے اس بات کو میں صاف کر دوں تاکہ بعد میں نہ بولے مولوی صاحب اٹھایا کہیں اور پٹک دیا کہیں۔ پڑھنے سے زیادہ سننے والے کو ثواب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پڑھنے سے زیادہ سننے میں محنتیں بھی پڑتی ہیں۔ جیسے قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی سن رہا ہے تو سننے والے کو زیادہ ثواب، کیونکہ اسے محنت بھی تو زیادہ پڑ رہی ہے، دھیان کو یہاں رکھنا ہے، ذہن کو یہاں رکھنا ہے، نفس امارہ حملہ کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے، بڑی محنتیں ہیں۔ تو آپ سن رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے۔ اب بیچ میں اگر آپ کا دل چاہے، سمجھ گئے، نہ جبرن نہ قہرن نہ زغرن نہ عسرن، محبتن عقیقتن تعظیمن تکریمن تحریمن، اگر دل سے آپ نے سبحان اللہ کہا تو سمجھیے اللہ آپ کی نیکی میں اضافہ فرمائے گا۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ رکے حضرت، میں سبحان اللہ بول لے رہا ہوں، اتنا اچھا شعر تھا، آپ لوگ نہیں بولے، میں بول رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں خود اللہ کا فضل ہے، میں اپنے گھر میں نعت پڑھتا ہوں جناب، جی ہاں، بیوی رہتی ہے، میرے بچے رہتے ہیں،
اور وہ لوگ بھی کبھی کبھی سبحان اللہ نہیں کہتے، اس کو کہتا ہوں سبحان اللہ کب بولو گی، اس سے بھی بلواتا ہوں، ثواب مل جاتا ہے۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، اور بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا، سبحان اللہ، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا۔ اب ہر ایک امتی، کوئی بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا، ہمہ شمہ کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نمازی بھی پکارے گا، غازی بھی پکارے گا، قاری بھی پکارے گا، حاجی بھی پکارے گا، بی پی ایل والا پکارے گا، اے پی ایل والا پکارے گا، دیہاتی پکارے گا، شہری پکارے گا، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، کالا ہو، گورا ہو، جوان ہو، بڈھا ہو، کنوارا ہو، شادی شدہ ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، دیہاتی ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو۔ اب میں کھل کے میں بتا دے رہا ہوں، مولانا صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، محدث صاحب ہو، مجتہد صاحب ہو، یہاں تک کہ صابر صبر کرنے والا ہو، صابر ہو یا شاکر ہو یا عابد ہو، یہی نہیں آگے بڑھئے، ولی ہو یا خواجہ ہو یا غوث ہو یا قطب ہو یا ابدال ہو یا افراد ہو، یوں کہہ دیجئے بریلی والے پکاریں گے، کچوچا والے پکاریں گے، مخدوم سمنا پکاریں گے، مخدوم بہاری پکاریں گے، باخزہ نظام الدین پکاریں گے، حضرت صابر کلیری پکاریں گے، تمام پکاریں گے، غوث اعظم بھی پکاریں گے، کربلا والے پکاریں گے، بدر والے پکاریں گے، حنین والے پکاریں گے، مکے والے پکاریں گے، مدینے والے پکاریں گے، صحابی پکاریں گے، تابعی پکاریں گے، تبع تابعین پکاریں گے، ائمہ دین پکاریں گے، مجتہدین پکاریں گے، اور میں خلاصہ کہہ دوں حضرت ابو بکر پکاریں گے، حضرت عمر پکاریں گے، حضرت عثمان پکاریں گے، مولا علی پکاریں گے، حیدر کرار پکاریں گے، کربلا کے تاجدار پکاریں گے، اور اگر انہوں نے پکارا تو کیا پکارا؟ کمال تو یہ ہے حضرت آدم پکاریں گے، حضرت نوح پکاریں گے، حضرت شیت پکاریں گے، حضرت یحییٰ پکاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو سب کی ضرورت بنا دیا ہے۔ جو لوگ آج نہیں پکارتے ہیں، جو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو حرف ندا پہ بحث کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا منع ہے، وہ نہیں پکارتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ دوں کھل کر کے، وہابی پکارے گا، دیوبندی پکارے گا، رافضی پکارے گا، خارجی پکارے گا، شیعہ پکارے گا، سنی پکارے گا، بدعقیدہ پکارے گا، جتنے ہیں وہ سب پکاریں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بابا کام آئے گا، نہ دادی کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، سب کو کسی رہنما کی ضرورت ہوگی، سبوں کو کسی غمخوار کی ضرورت ہوگی، نہ بیوی شوہر کے کام آئے، نہ شوہر بیوی کے کام آئے، ہر آدمی ڈھونڈے گا کوئی سہارا بن جائے، کوئی غم کو مداوا بن جائے، کوئی غمخوار بن جائے، کوئی ایسا ہو جو میری نیا کو پار کرانے والا ہو جائے۔ پتا چلا ماں کے پاس گیا، ماں سرنڈر بول گئی، باپ کے پاس گیا، وہ سرنڈر بول گیا، کوئی کام نہیں آیا۔ اب سب کی نظر اٹھے گی، نظر اٹھنے کے بعد یہی ہوگا، گنہگاروں کی جماعت بنے گی، اور جماعت بننے کے بعد حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضور جیسے ہیں ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے تو اللہ کے آپ خلیفہ ہیں، آج آپ کے بیٹوں کی حالت غیر ہے۔ حضرت آدم کا جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، سبوں کا جواب ہوگا اذهبوا الی غیری۔ اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کے تاجدار، الحمدللہ ہم سنیوں کی پہچان بریلی کے تاجدار، جن کا قلم لاجواب، جن کی تقریر لاجواب، جن کی تحریر لاجواب، جن کے تصریفات لاجواب، جن کے خلفاء لاجواب، جن کے مریدین لاجواب، جن کے عشاق لاجواب۔ اللہ اللہ، پوری دنیا میں عشاق ہے، بھارت میں بہت عشاق ہے نبی کے، لیکن ہر عاشق عشق پہ ناز کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت وہ ہے جن پہ عشق ناز کرتا ہے۔ ہر عالم علم پہ ناز کرتا ہے، علم اعلیٰ حضرت پہ ناز کرتا ہے، ہر مفتی اپنے فتویٰ پہ ناز کرتا ہے، ہر فتویٰ اعلیٰ حضرت پہ ناز کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا پیر اپنے مرید پہ ناز کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر،
سب نے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں گے, سبوں کا جواب ہوگا اذهبوا الی غیری. اعلی حضرت سرکار نے جب اس اذهبوا الی غیری کی تشریح فرمایا تو مچل جائیے گا. ارشاد فرماتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے یہی کہا تھا اذهبوا الی غیری. نوح نے کہا اذهبوا الی غیری, موسیٰ نے کہا اذهبوا الی غیری, حضرت یعقوب نے کہا اذهبوا الی غیری, یعنی کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. اس اذهبوا الی غیری کا جو ترجمہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اچھا مائک والے بھائی میرے ساتھ ایسی ناانصافی آپ نے کیوں کیا؟ مائک والے بھائی میرے ساتھ ایسی ناانصافی کیوں کیا؟ میرا ساؤنڈ بڑھا تو آپ نے اس کا ساؤنڈ کیوں کم کر دیا؟ آپ جانتے ہیں ساؤنڈ بڑھا کے رکھیے, ایسا کیجئے ساؤنڈ وہاں سیٹی تک بڑھا کے چھوڑ دیجئے, ہم سٹ کے بولیں یا ہٹ کے بولیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر مشین پھٹ جائے تو ہم سے کچھ پیسہ لے لیجئے گا, اس کو ٹھیک کرا لیجئے گا, یہی نہ ہوگا. اس کے علاوہ کیوں آپ نے کم کیوں کیا؟ اب آئندہ یہ کام نہیں کیجئے گا, ورنہ میں تعویذ بھی لکھتا ہوں, اگر میں نے تعویذ لکھ کر کے درخت میں لٹکا دیا تو پھر مجھے آپ ڈھونڈتے رہ جائیے گا. کئی کتابوں کی اجازت ہے, آپ وہاں تک جہاں تک ساؤنڈ نہ بڑھے, جانتے ہیں ساؤنڈ جہاں تک سیٹی نہ مارے آپ ساؤنڈ بڑھا دیجئے. بہت اچھی سیٹنگ ہے, کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پیسے کی کیا کمی ہے, نکالیں. 200-300 روپیہ ہمیشہ پاس میں رہتا ہے. تو غریب کے لیے وہی نہ ہے 1,00,000 2 لاکھ, کیا غریب کے لیے وہی نہ 1,00,000 2 لاکھ ہے, اور امیروں کے لیے کیا ہے؟ سرکار نے تو ارشاد فرمایا 3 جنگلوں کے برابر بھی انسان کو دولت مل جائے تو چوتھے کی تمنا کرے گا. یہ آدمی اتنا حریص ہے, اتنا لالچی ہے. حضرت پہلے لوگ سائیکل پہ بھی چڑھنے کو ترستے تھے, کہیں جاتے تھے تو بھیا سائیکل دے دو نا, بھیا سائیکل دے دو نا, اور دوسرے کی سائیکل پہ جاتا تھا تو اس وقت اس کو ایسا لگتا تھا ہم بولٹ پہ جا رہے ہیں. جب سائیکل اپنی ہو گئی تو اس کو بالکل کیا دھولائی صفائی کر کے اس کے بعد پھر تمنا ہوئی بہت محنت پڑتی ہے. سیکنڈ ہینڈ اگر 2 ویلر بھی گاڑی ہوتی تو اتنا پسینہ نہیں گرتا. چلو وہ بھی لے لیا, اب اس پہ چڑھنے لگا, اب آ رہا اسپلینڈر جو ہو جاتا تو بہت اچھا رہتا. اب اسپلینڈر پہ چڑھتے چڑھتے دیکھیں کتنا بڑا لالچی ہے انسان, کتنا بڑا حریص ہے. اب سوچ رہا بہت پرانی گاڑی ہو گئی, اگر بولٹ اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ بولے اس میں ایک الگ ساؤنڈ ہے, بٹ 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 بٹ. ارے سن لو, جو آدمی بولٹ چلا رہا ہے مسلمان اور اس کا سائلنسر بہت بھیانک ہے, بھٹ بھٹ کی آواز ہے, وہ سوچ لے مسلمان کانٹا بچھاتا نہیں ہے راہوں میں, اٹھاتا ہے. کانٹا بچھاتا نہیں ہے, اٹھاتا ہے. پتھر رکھتا نہیں, اٹھاتا ہے. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر راستے میں کانٹا ہو تو اسے اٹھا کے ہٹا دو, اگر راستے میں پتھر ہو تو ہٹا دو. یا رسول اللہ کیوں ہٹا دے؟ آقا فرماتے ہیں کوئی مسافر چلے گا, کانٹا ہوگا چبھ جائے گا, پتھر ہوگا ٹھوکر لگ جائے, یہ اچھی بات نہیں نہ ہے. اب نبی کے دریا دلی دیکھیے, نبی کی عطا دیکھیے, نبی کی بخشش دیکھیے, نبی کا جود دیکھیے, نبی کا کرم دیکھیے. یا رسول اللہ آنے والا مسافر ہندو بھی ہو سکتا ہے, بولا اس کے لیے بھی کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی مشرک بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے بھی. نبی فرماتے ہیں کوئی بھی دھرم جو بھی ہو, تم مسلمان ہو, تم وہ کردار پیش کرو کہ دنیا تمہارے کیریکٹر کو دیکھے تو سمجھ جائے جب نبی کا غلام ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیے. میں سبحان اللہ بول لے رہا ہوں, آپ لوگ کو پرابلم ہو رہا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یا اللہ, جو لوگ سبحان اللہ بولے ہیں اس کو کینسر کی بیماری سے بچا, ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا, موٹر سائیکل میں کمپٹیشن کی لڑائی کرنے سے بچا, جن کی شادیاں ہو گئی ہیں میاں بیوی میں محبت پیدا فرما, جن کا رشتہ نہیں لگا ہے اس کا اچھا رشتہ لگا, اور جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دائیں بائیں کر رہا مولا اس کو ہدایت عطا فرما. دعا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ دعا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟
یا اللہ جو نوجوان دوسرے کی بہن یا بیٹی کی طرف غلط نظر اٹھاتا مولا اس کو ہدایت عطا فرما. دعا ٹھیک ہوئی ہے نا؟ اگر سبحان اللہ کی آواز آپ لوگ کی نہیں نکلی دعا ریٹرن، دعا واپس ہو جائے گی، سمجھ لیجئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تمامی حضرات کے اوپر اور سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ذرا زور سے بولیے آمین. حضرات اتنا بڑا لالچی ہے انسان، اتنا بڑا. اب جب سرکار نے جب پتھر اور کانٹا ہٹانے کا حکم دیا، کیوں؟ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کو تکلیف نہ ہو. تو جو بولٹ چلا رہا ہے سائلنسر کا منہ پھاڑ دیا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ جدھر سے جاؤں بھٹ بھٹ کی آواز نکلے تو کوئی مجھے حیرت کی نظر سے دیکھے. اے نادان ایسے ساؤنڈ کو آف کر دے جو کسی سننے والے کو تکلیف کی وجہ بن جائے. ارے تو جانتا نہیں ہے تکلیف دینا ہی تکلیف نہیں ہے، اگر کوئی ایسا سبب بھی ہے جو باعث تکلیف ہو تو وہ بھی گناہ ہو جائے گا. اس لیے کام وہ نہ کرو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، ایسا کام کرو جو بریلی کے تاجدار نے دعا کیا اور اللہ سے عرض کیا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو، نام رضا تم پہ کروڑوں دو. اللہ سبحان اللہ. اتنا بجاتا ہے بڑ 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 بڑ. ہم تو سوچتے ہیں کہ اللہ میں تو الیکشن میں کھڑا ہوا تھا 2020 میں، MLA کا الیکشن ہے، مکھیا دکھیا کا نہیں، اوپر کی بات کیجئے. تو میں فائٹ کیا تھا اور اس کے بعد سپورٹ کر دیا تھا، میں نے ووٹ مانگا نہیں تھا، میں بیٹھا بھی نہیں تھا. جی کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ اگر 1 سال کے لیے بھی میں منتری ہوتا تو پہلے یہ پھٹپھٹیا جو آواز ہے بولٹ کی، پہلے اسی پہ میں کیس لاد دیتا. کتنا کیس دیتا جانتے ہیں؟ جو اس کا باپ بھی ادا نہ کر سکے. ابھی ہاسپیٹل ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں، بڑ 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 وہاں پہ جائے گا تو اور ایکسیلیٹر دے دے گا، بڑ 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 بڑ. اگر ایسا کوئی آدمی ملے 5 آدمی اس کو پکڑ کے اس کے سائلنسر کے سامنے اس کا کان سٹا دے، ایکسیلیٹر دے دے، بھول جائے گا. ایسا انسان لالچی ہے. بولٹ پہ چڑھنے والا اب سوچ رہا ہے اپاچی نہیں، اپاچی چلا لیا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ جاڑے کے موسم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر 4 ویلر گاڑی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. اللہ 4 ویلر پہ آ گیا، اب رک جانا چاہیے نا، اور آگے بڑھ رہا ہے. ارے ٹاٹا نے بہت ہیوی گاڑی نکالا ہے، پنچ، ٹاٹا پنچ بہت ہیوی گاڑی ہے، لے بھائی جیسے تیسے وہ لے لیا. انسان لالچی، بڑھتی جا رہی ہے خواہش. حد تو یہ ہے کہ خواہشیں ہی خواہشیں ہیں ہر طرف. زندگی اس میں الجھ کر رہ گئی، اس کو کبھی قرار ہی نہیں ہوا. تو اس لیے میرے بھائیوں نفس کے غلام نہ بنو، نبی کے غلام بنو. نفس کے غلام نہ بنو. غریب ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، امیر ہے تو بھی شکر ادا کیجئے. میں بتاؤں گا نا ابھی کیسے. جو غریب ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، ثابت کروں گا، ایسے نہیں بولوں گا. کہاں چلے؟ ہاں کوئی راز کی بات ہو رہی ہے. میں نعت شریف پڑھوں گا میرے بھائی. ندیم بھائی سے پہلے پڑھنا، ہم کو تباہ ہونا ہے کیا؟ سنیے اللہ کا شکر ہے اتنی اچھی آواز کی یہ لوگ مالک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں. حضرات انسان لالچی اکثر بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اس کو میں صبر ہی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میدان محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں سب ایک ہی بارگاہ ہے، ساری پیغمبر کی بارگاہ میں جائیں گے. اذهبوا الى غیری، اور جب نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو نبی فرمائیں گے انا لہا، آؤ آؤ میں تمہارے لیے، تم ہمارے لیے، آؤ آؤ. حضرات انبیاء مرسلین کی بھی ضرورت کا نام سرکار مدینہ ہے. اس لیے میں دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، رافضیوں سے، بدعقیدوں سے کہتا ہوں کہ توبہ کر لے. تمام
فتنوں سے توبہ کر لے، تمام عقائد باطلہ سے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، ورنہ یاد رکھنا میدان محشر میں نہ باپ کام آئے گا نہ کوئی کام آئے گا، اور وہاں پہ جائے گا آج یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی لگاتا ہے تو تجھے پرابلم ہوتا ہے، جب سارے نبیوں کی بارگاہ سے تو واپس ہو کے نبی کی بارگاہ میں آئے گا تو کس ادا کے ساتھ نبی سے مخاطب ہوگا؟ کیا کہے گا؟ یا محمد کہے گا، یا محمد محمد کہے گا۔ فرشتے اتنی مار ماریں گے کہ چھٹی رات کا دودھ بھی غائب ہو جائے گا۔ نبی کا نام تو لیتا ہے، کتنا بڑا بے ادب ہے، نبی کا نام لے کے بلاتا ہے، کتنا بڑا ناہنجار ہے۔ اے نادان، اگر باپ کے سامنے اگر بیٹا باپ کا نام لے کے پکارے دنیا بے ادب کہے گی۔ اگر باپ کو اگر کوئی باپ کا نام سلیم ہو، اب بیٹا کہہ دے باپ کو اے سلیم صاحب ادھر آئیے، دنیا تھوکے گی۔ نادان، تو جب بیٹا اپنے باپ کا نام لے کے نہیں سامنے وہ پکار سکتا ہے تو امتی نبی کا نام لے کے کیسے پکارے گا؟ اور نبی کی ضرورت ہے تو